علم بدی، علم البدی میں کسی کلام کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں. یہ جو کلام ہے نا، اگر یہ لفظ نہ ہوتا تو نقص کیا آتا، اس لفظ کے آنے سے کلام میں خوبی کیا آئی ہے. جب منافقین مدینہ سے یہ بات کہے گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائے سفہاء ایمان لائے بیوقوف. فرمایا الا انہم هم السفہاء، پہلے اللہ تاکید کے لیے سنو سنو، غور کرو کتنی غلط بات تم نے کی ہے، سمجھو ذرا کتنی غلط بات کی ہے. اللہ تنبیہ کا معنی سمجھے، اللہ تنبیہ کے لیے توجہ کرو، اتنی غلط بات، اتنی گھٹیا بات یہ تم نے کی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. آگے ان یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. آگے ہم مبتدا تھا، صفحہ خبر تھی، ہم ضمیر معرفہ ہے، اس صفحہ پر الاملاف یہ بھی معرفہ ہے. اور اگر کلام میں مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو تو یہ ضابطہ ہے تعریف و طرفین یوجب الحصر والتخصیص، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو جائے کلام میں حصر آتا ہے. اب یہ بات تب سمجھ آئے گی جب بندے کو علم البدی آتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. آگے پھر درمیان میں ہم پھر حصر کے لیے لائے ہیں، الا انہم ہم الصفہاء، پھر ہم لائے حصر کو بیان کرنے کے لیے. اب علم البدی بتا رہا ہے صرف یہ نہیں کہ تم بھی بیوقوف ہو شاید وہ بھی ہو، نہ، مسئلہ ایمان قبول کرنے میں اور توجہ رکھنا، ایمان قبول کرنے میں اور کفر سے جان چھڑانے میں یا کفر لینے میں ایمان کو چھوڑنے میں یہ طے شدہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے خواہ اس پر کتنا بھی نقصان آئے وہ عقل مند ہے، اور جو کلمہ چھوڑ کر ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے بظاہر جتنا بھی فائدہ ہو یہ شخص بیوقوف ہے. اللہ انہم صبحا، یہ نہیں تم ہی بیوقوف ہو اور سمجھو کتنی غلط بات تم نے کی ہے. یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ علم بدی سے. علم البدی ہوگا تو سمجھ آئے گی، نہیں ہوگا تو معمول کی بات کرے گا، نہیں یہی بیوقوف ہے وہ بیوقوف نہیں. نمبر 8 یہ بطور فائدے کے بتا دیا کہ علم اشتقاق، علم معنی، علم معنی، علم بیان، علم بدی، ان تینوں کو بس اوقات علم بلاغت کہہ دیا جاتا ہے. یہ بلاغت کے اندر 3 علوم ہوتے ہیں اور مجموع کہتا ہے علم بلاغت ہے. آپ مختصر معنی، تلخیص المفتاح وغیرہ اس میں پڑھتے ہیں. نمبر 8 علم قرات. اب علم قرات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے قرآن سمجھانے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ کے معنی کو متعین کرنے کے لیے بس اوقات دوسری قرات معاون بنتی ہے. قرآن کریم میں ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، آگے فنصف ما فرضتم، اگر کسی عورت سے نکاح کیا مہر مقرر بھی نہیں کیا اور اس عورت کو چھوا بھی نہیں، اس عورت کا مہر آدھا ہوگا. اب یہ چھونے سے مراد کیا ہے؟ چھونے سے مراد کیا ہے؟ اب کو بندہ سمجھے گا بھئی نکاح ہوا اور وہاں ایجاب و قبول ہوا اور بیوی کا ہاتھ پکڑا اور شوہر ہاتھ پکڑ کے لا رہا ہے، چھو تو لیا اس نے، یا چھونے کا معنی کیا ہوگا؟ اب دوسری ایک قرات ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ما لم تمسون، ایک قرات میں تماسوہن، ماسا یماسو مماسا، اب اس کا معنی کیا ہے؟ ای تجامعہن. اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب تم نے اس عورت کا مہر مقرر بھی نہیں کیا اور اس عورت کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کی، غیر مدخول بہا، اس کا یہ مہر یہ ہے. اور یہ دوسری قرات نے معنی متعین کی ہے. اگر دوسری قرات نہ ہوتی تو پھر تھوڑا سا شک پڑ جاتا کہ مراد اس سے کیا ہے. اور یہ تب ہوگا جب علم القرات آئے گی. علم القرات نہیں آئے گی تو پھر الجھنیں پیدا ہوگی. اس لیے جن اس دور میں الجھنیں پیدا کرنی ہے وہ بقیہ قرات کا ویسے ہی انکار کرتے ہیں، یہ عجم کی سادت سے چھوڑ دو اس کو، تاکہ معنی متعین نہ کرنا پڑے، اپنی مرضی کے معنی کرتے پڑے، جیسے جوید خامدی وغیرہ نے شروع کیا. نمبر 9 علم عقائد. علم عقائد معلوم ہو تو پھر بندے قرآن کی تفسیر کرنے کا لطف آتا ہے اور سمجھا سکتا ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ما قتلوہ، نہ تو نے قتل کیا، ما صلبوہ، نہ سولی پہ چڑھایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام گئے کدھر؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب بظاہر سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے تو شاید اللہ بھی اوپر ہوں. اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ صرف اوپر ہے، اس سے تو اللہ کے لیے جہت لازم آئے گی. اللہ جہاد سے پاک ہے. اگر صرف اللہ کو اوپر کہیں گے نیچے نہیں ہے تو اللہ محدود ہو جائیں گے، اوپر ہے نیچے نہیں ہے. اور اللہ تو لا یحد، اللہ کی تو حد ہی نہیں ہے، حد سے پاک ہے، حد بندی نہیں. حد بندی تو جسم کی ہوتی ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، حد بندی ہے ہی نہیں.
اب کیا معنی کریں گے بر رفع اللہ الیہ؟ یہ عقیدے کی آیت اور بڑی اہم ہے۔ اب علم الکلام علم العقائد آتا ہوگا تو بات کرنی بہت آسان ہے۔ اس لیے امام رازی رحمہ اللہ اس کتاب لکھتے ہیں المراد الرفع الی موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ نے ایسی جگہ کی طرف اٹھایا جہاں ظاہری حکم بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلتا، اور وہ آسمان ہے۔ میں انشاءاللہ اس آیت پر تفصیلی بات کریں گے، اس دلیل پر بڑی مفصل سمجھاؤں گا، اور اس سے کئی عقائد آپ کے حل ہوں گے، لیکن القواعد جب پڑھیں گے نا اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ فی الحال خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، دنیا میں ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ دنیا میں ہر چیز پر حقیقتاً اختیارات اللہ کے ہیں، لیکن پھر تقسیم ہوتی ہے، بسا اوقات بعض چیزوں پر ظاہری اختیارات بھی اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اور بعض چیزوں پر ظاہری اختیارات اللہ اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں۔ جس پر حقیقی اختیارات بھی اللہ کے ہوں، ظاہری اختیارات بھی اللہ کے ہوں، اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جہاں حقیقی اختیارات اللہ کے ہوں اور ظاہری اختیارات اللہ بندے کو دے دیں، اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب دیکھو زمین اور آسمان دونوں میں فرق کیا ہے؟ زمین میں حقیقی اختیارات اللہ کے ہیں، لیکن ظاہری اختیارات اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ پڑھ لو تمہاری مرضی، نہ پڑھو تمہاری مرضی، کھا لو تمہاری مرضی، نہ کھاؤ تمہاری مرضی، رکوع کر لو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، اختیار دیا نا۔ حالانکہ حقیقی اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن آسمان میں رہنے والی مخلوق ملائکہ وہاں یہ نہیں ہے، وہاں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہاں ظاہری اختیارات بھی ختم ہیں۔ اب المراد الرفع الی موضع، اس سے مراد ایسی جگہ ہے لا یجری فی حکم غیر اللہ، جس میں ظاہری اختیارات بھی اللہ کے علاوہ بندوں کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ نے وہاں اٹھایا، اور وہ جگہ زمین نہیں ہے بلکہ وہ جگہ آسمان۔ اب اتنی سی بات کو سمجھانے کے لیے علم عقائد کا کتنا علم چاہیے، کتنا دماغ چاہیے، تو پھر یہ بندہ آیت سمجھاتا ہے، ورنہ اسی ایسے لوگ استدلال کریں گے اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، اوپر اٹھایا، لہذا اللہ بھی اوپر ہے، یہ نظر نہیں آتا، اس کی آڑ میں ہم نے اور کتنے عقائد اپنے برباد کر دی، تو لوگ سمجھیں گے قرآن تو ٹھیک ہے، یہی لکھا اپنی طرف اٹھایا، غلط پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب غلط بات تو نہیں فرما رہے۔ اس لیے تفسیر کرنے کے لیے ایک نواں علم عقائد 9 نمبر یہ ضروری ہے۔ نمبر 10 اصول فقہ، علم تفسیر کے لیے اصول میں فقہ بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے، اف نہیں کہنا۔ اب کوئی بندہ کہے جی میں نے تو والد صاحب کو گالی دی ہے، میں نے ڈانٹا تو نہیں، میں نے جوتا مارا ہے، میں نے ڈانٹا تو نہیں، میں نے ان کی جیب سے پیسے نکالے ہیں، میں نے اور تو کچھ نہیں کہا۔ ابا جی نے کہا مجھے شہر لے جاؤ، میں نہیں لے کر گیا، میں تو بڑے ادب سے کہا ابا جی میں نہیں لے جا سکتا، میں نے تو اف بھی نہیں کہا، میں تو ڈانٹا میں نہیں لے جا سکتا، آئی ایم بزی، مصروف آدمی ہوں، کسی اور کو لے لے، میں تو بڑے ادب سے کہا۔ اب دیکھو یہ غلط کیوں ہے؟ اصول فقہ معلوم ہوتے تو یہ تفسیر کبھی نہ کرتا۔ اصول فقہ معلوم ہوتے لا تقل لهما اف، اس سے مراد کیا ہے؟ اف بھی کہو گے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب اف کہنے سے تکلیف ہوتی ہے اور تمہارے مارنے سے تو بہت تکلیف ہوگی، اف کہنے کی گنجائش نہیں تو مارنے کی گنجائش کیسی ہوگی؟ اب یہ اصول فقہ بندے کو سمجھائیں گے نا، استدلال کرنا ہے کہ ویسے بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اصول فقہ معلوم۔ نمبر 11 اسباب نزول معلوم، یہ جو قرآن کریم کی آیت اور سورت نازل ہوئی اس کے شان نزول کیا ہے، یہ کس بیک گراؤنڈ میں نازل؟ اگر یہ معلوم نہیں ہوگی تو پھر قرآن کریم کی تفسیر غلط ہو جائے گی۔ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے، اگر قرآن میں قبلے کی بات بھی کی ہے تو قبلے کے علاوہ بھی بات کی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے، جدھر تمہارا دل کرتا ہے منہ کرو، تم جدھر بھی کرو گے میری سلطنت ہے۔ تو اللہ کوئی کعبہ میں رہتے ہیں، کوئی اللہ کے گھر ہے، کوئی خدا وہاں رہتے ہیں، کیسی بات کرتے ہو تم؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور مولوی نے تنگ کیا بھی جہاں بھی ہو کعبہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے۔ اب دیکھو وہ تو بیچارہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور کتنے اخلاص سے پڑھ رہا ہے، غلطی کیا ہوئی؟ یہ نہیں پتا یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حکم آیا کہ آپ قبلہ بیت المقدس کو بناؤ۔ یہ امتحان تھا اور صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا صحابہ کرام کے لیے، جن سے جنگ ہے ان کا قبلہ مان لیں، ہمارے آباء و اجداد نے کعبہ قبلہ بنائے اور ہم اس کو چھوڑ دیں، اور دشمن کیا کہے گا؟ آئے ہو نا ہماری طرف،
ہمارا قبلہ مانا، باقی چیزیں بڑی جلدی مان جائیں گے، اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے ان کو، کتنا مشکل تھا، مان لیا۔ لیکن خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت المقدس نہیں کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جب پھر حکم تبدیل ہوا، اب یہودیوں نے مذاق اڑایا، کل کعبہ بیت المقدس تھا، آج کعبہ قبلہ بن گیا، یہ کعبہ بن گیا، کل قبلہ بیت المقدس تھا، یہ کیا تماشا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا وللہ المشرق والمغرب، یہ ایسی باتیں مت کرو، مشرق بھی ہمارا ہے، مغرب بھی ہمارا ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہم جدھر حکم دیں ادھر منہ کرو، اور تم جدھر بھی منہ کرو گے ہم ادھر موجود ہیں، ہم ایک سمت میں نہیں ہیں۔ اب یہ اسباب نزول سمجھ آئیں گے تو آج سمجھ بہت آسان ہے، ورنہ معنی غلط ہو جائے گا۔